أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے۔ آیت نمبر 235۔ کل آیتیں کتنی ہیں؟ 286۔ سب سے بڑی سورت قرآن کریم کی سورہ بقرہ، مضامین کے اعتبار سے بڑی جامع سورت ہے، اور الحمدللہ ہم آیت نمبر 235 تک پہنچ گئے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، طلاق کے مسائل اس وقت ذکر ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک مستقل عنوان ہے نکاح، طلاق، عدت کے مسائل۔ عدت وفات کا ذکر بھی ہوا۔ اب یہاں پر ذکر ہے کہ عدت کے دوران اگر عورت عدت گزار رہی ہے اور عدت کے دوران چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت جو عدت گزارتی ہے اس کو کہتے ہیں عدت وفات۔ وضع حمل ہے اگر پیٹ میں بچہ ہے، اور اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، عدت وفات۔ اور عدت طلاق کیا ہے؟ 3 ماہواری ہے یا 3 مہینے ہے اگر ماہواری نہیں آتی، اور اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل ہے۔ یہ عدتیں ہیں، قرآن نے جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے۔ عدت کے دوران نکاح مکمل ختم نہیں ہوتا، عورت آزاد نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیا عدت؟ جب تک عورت عدت مکمل نہ کر لے، اس دوران پیغام نکاح دینا، نکاح کرنا تو بالکل منع ہے، اس لیے کہ ابھی تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی۔ نہ وہ نکاح کر سکتی ہے، نہ وہ بالکل صراحت کے ساتھ کھل کے کوئی اس کو پیغام نکاح دے سکتا ہے، نہ وہ پیغام نکاح کسی کو دے سکتی ہے، منع ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا رہے اس میں کہ دوران عدت، چاہے عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، عدت کے دوران جس عورت کی عدت گزر رہی ہے اس کو پیغام نکاح دینا کھلے الفاظ میں منع ہے، یا اس کے ساتھ وعدہ کرنا منع ہے، یا عورت کا کسی کے ساتھ کرنا، اس کو منع کیا ہے قرآن نے، اللہ نے، قرآن نے مطلب اللہ نے منع کر دیا۔ اچھا، ایک بات ہے اشارتاً، اگر اشارتاً کوئی کہہ دے یا دل میں ارادہ رکھے کہ یہ خاتون عدت سے فارغ ہوگی تو میں اس کو پیغام نکاح دوں گا، ایک آدمی نے دل میں رکھ دیا، یا خاتون نے دل میں رکھا جو عدت گزار رہی ہے کہ میری عدت جب مکمل ہوگی تو عدت گزرنے کے بعد میں اکیلے زندگی تو نہیں گزار سکتی۔ پہلے معاشرے میں یہ بہت عام تھا صحابہ میں، اب کل تو بہت معاشرہ تباہ ہو گیا مسلمانوں کا۔ بالکل جوان شوہر ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے کہتے ہیں نہیں شادی نہیں کرو، ایک بچہ ہے کہ بس تم جہنم میں جاؤ جنت میں جاؤ، جو بھی کرنا ہے، میرا مال کہیں نہ جائے، تم کہیں نہیں کرو۔ خود بچہ عیاشیاں کرے گا، خود بچہ جو ہے آزاد پھر رہا ہوگا، سب کچھ کر رہا، والد پہ پابندی۔ کئی معاشرے میں ہم نے دیکھا وہ بیچارہ بھی پابند رہتے ریاض مروت میں۔ اسی طریقے سے جوان عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی عدت کو جب مناسب جگہ پر رشتہ کر لو،
ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے مسلمانوں کا پورا داغا ٹوٹا ہوا ہے. اجتماعی معاشرے کا داغا ٹوٹا ہوا ہے، دانے سارے بکھرے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے، اصل دین یہ ہے، صاف ستھری زندگی گزارو اور بہت بے تکلف زندگی گزارو، لیکن عدت کے دوران پیغام نکامت دو. جب عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد دینا ہے تو دے دو. اللہ کو منظور ہوگا نکاح ہو جائے گا، اللہ کو نہیں ہوگا تو نہیں. اس بات کو سمجھایا ہے. دیکھیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فیما عرضتم بہ، اس چیز میں جس کے ساتھ تم نے اشارہ کیا، من خطبۃ النساء، عورتوں کے پیغام نکاح میں سے، او اکننتم فی انفسکم، یا چھپایا تم نے اپنے دلوں میں کہ اس عورت کی عدت گزرے گی پھر میں اس کو پیغام نکاح دوں گا، یا وہ عورت سمجھتی ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ بے شک تم اس کا ذکر کرو گے ان کو. اللہ کو تو دلوں کے راز معلوم ہے نا، کسی کے دل میں اگر ہے، کسی کا ارادہ ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کرنا ہے کرو، لیکن دوران عدت مت کرو. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور لیکن تم ان عورتوں سے وعدہ نہ کرو چھپ کر. ابھی وہ عدت گزار رہی ہے، سیٹنگ کر لی، مت کرو، عدت گزرنے دو، عدت گزرنے کے بعد دیکھی جائے گی. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور لیکن تم ان عورتوں سے وعدہ نہ کرو چھپ کر، مخفی طور پر. ہاں، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ کہو تم بات بھلی، بھلی بات کرو. بھلی بات کیا ہے کہ کہہ دیا کہ میں اشارتاً کہہ دیا، کسی کے ذریعے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مناسب جگہ پہ مجھے کوئی رشتہ مل جائے، کوئی بیوہ مل جائے، کوئی مطلقہ ہو، میں نکاح کرنا ہے. اس طرح کے اشارات میں اگر کہہ دیا منع نہیں ہے، دل میں رکھا منع نہیں ہے، صراحہ ہو. لیکن وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور پکا ارادہ مت کرو نکاح کے گرے کا. پکا ارادہ مت کرو نکاح کے گرے کا، عزم پکا بھی نہیں کرو چونکہ عدت گزر رہی ہے. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے وقت مقرر کو، عدت مکمل ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. دیکھیے دلوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اس کا اظہار انسان نہیں کر سکتا، کرتا نہیں ہے، مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا ہمارے دلوں میں کیا ہے. تو فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فاحذروہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو. ایسا کام مت کو، ایک کام بہتر طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیں صبر برداشت معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارے گھر اچھے نہیں چل سکتے، اس کے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے، ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. صبر کے بغیر تو معاشرہ چلے گا نہیں. اس کی ٹریننگ تو لینی ہے، ذہن بنانا ہے، تربیت کرنی ہے. تو یہی اللہ فرما رہے کہ دیکھو فاحذروہ، بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے. بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے اللہ بخش دیتے ہیں. حلیم، بردبار ہے، برداشت کرنے والے ہیں، تحمل والے ہیں. اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، اللہ برداشت کرتے ہیں.